اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32 اور 33 ہے، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: اور ان کے لیے ایک مثال بیان کر، دو آدمی ہیں جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے، اور ہم نے ان دونوں کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا، اور دونوں کے درمیان کچھ کھیتی رکھی۔ دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا اور اس سے کچھ بھی کمی نہیں کی، اور ہم نے دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی۔ یہ مثال اب بیان کی جا رہی ہے کہ کفار کو اس بات پر بڑا اعتراض تھا کہ وہ مسلمان فقیر اور بیچارے کمزور مسلمانوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے، ان کو الگ کیا جائے تب وہ دین کی بات سنیں گے، اور ان کو جو ہے مسلمان فقراء کے مقابلے میں اپنے مال پر، اپنے لوگوں پر، اپنے عہدے پر بڑا فخر تھا، اپنی دولت پر ان کو بڑا غرور تھا، بڑا گھمنڈ تھا، اور اسی لیے مسلمانوں کو وہ حقیر سمجھتے تھے اور مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کیا، اس کے اندر بڑی عبرتیں ہیں، بڑے معاملات ہیں، اس کے اندر بہت عبرتیں ہیں۔ اس کے اندر جو قصہ جو بیان کیا ہے، ایک تو سب سے بڑی چیز جو ان کے سامنے رکھ دی اللہ تبارک تعالیٰ نے، وہ یہ کہ یہ چیزیں فخر کے لائق نہیں ہیں۔ یہ دولت، منصب، یہ لوگوں کی کثرت اور دولت کی فراوانی، یہ فخر اور گھمنڈ کے لائق چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ ایک لمحے میں، صرف ایک لمحے میں ایک فقیر مالدار ہو سکتا ہے، اور مالدار فقیر ہو سکتا ہے۔ دنیا میں اگر فخر کی کوئی چیز ہے تو وہ ہے اللہ کی اطاعت، اس کی عبادت، اور یہ ان فقراء کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن کی مثال بیان فرمائی کہ 2 آدمی تھے۔ اب یہ آدمی کون تھے، ان کا نام کیا تھا، کس زمانے میں تھے، تو اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اصل جو واقعہ ہے اس سے عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک کو جو کافر تھا، اللہ نے انگوروں کے 2 باغ عطا فرمائے تھے جو بہت ہی خوبصورت اور بڑے نفع آور تھے، اور انگوروں کے باغوں کو کھجوروں نے گھیر رکھا تھا، اور دونوں باغوں کے درمیان کھیتی تھی، اور دونوں باغوں کے درمیان اللہ کے حکم سے نہر بھی چل رہی تھی۔ اب باغوں اور کھیتوں کو پانی دینے کی کوئی کمی نہیں تھی، چنانچہ دونوں باغوں نے خوب پیداوار کی اور اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اب دونوں باغوں نے اپنا خوب پھل دیا اور اس میں کوئی کمی نہیں آئی، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی تھی، یعنی ہر طریقے سے ان کو عیش اور آرام کی تمام سہولتیں میسر تھیں۔ اب یہ واقعہ کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کی آیات میں اس کو بیان کیا جائے گا، لیکن فی الحال یہاں پر قرآن پاک نے جو تمثیلیں بیان کی ہیں، جو قصے بیان کیے ہیں گزشتہ زمانے کے، جو گزشتہ زمانے میں جو لوگ گزر چکے ہیں، ان کے جو واقعات قرآن پاک نے ذکر کیے ہیں، وہ اس لیے ذکر کیے ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، اور ان قصوں کے اندر بڑی باتیں آئیں گی انشاءاللہ دھیرے دھیرے۔ وہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے اپنے بندوں کے سامنے ایک ایک بات کو کھول کر رکھ دیا ہے، اور کس طریقے سے لوگوں کے کردار کو پیش کیا ہے کہ دیکھو یہ جو 2 لوگوں کا کردار ہم تمہارے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، 2 لوگوں کا واقعہ ہم تمہارے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، ایک کا کردار مومنانہ ہے اور ایک کا کردار کافرانہ ہے۔ ایک کا کردار وہ ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اور دوسرے کا کردار وہ ہے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ تو اس کو دیکھو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بھی اسی کردار کے حامل ہو۔ تو اب یہاں پر ذکر کیا کہ دیکھو ایک کو ہم نے باغات دیے، خوب باغات، انگور کے، کھجور کے باغات، اور کھیتی بھی ہے اور پانی بھی ہے۔ یہ انعام اور اکرام ہے۔ ذرا ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ پر نظر ڈال کر دیکھے، اپنے آپ پر نظر ڈالے، اللہ نے اس کے اوپر کس قدر انعامات کیے ہیں، کس طرح اس کو رزق مل رہا ہے، کس طرح اللہ نے اس کے جسم کو سلامت رکھا ہے، کس طرح وہ گھر کے اندر رہ رہا ہے، اور کس طریقے سے آسائش میں ہے، آرام سے اس کا رزق آ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بال بچوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو کوئی فکر نہیں ہے، دولت اس کے پاس آ رہی ہے، پیسہ اس کے پاس آ رہا ہے، شکر گزاری کے جذبات اس کے اندر ہونے چاہیے، مگر ہوتا یہ ہے کہ اس کا طریقہ کافرانہ ہو جاتا ہے۔ وہ جتنا بھی ملتا ہے
اس کو لگتا ہے یہ سب کم ہے اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس میں، اور وہ اپنے سے بڑے اور اپنے سے مالدار لوگوں کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا کہنے، ان کے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ بھی نہیں۔ لیکن یہی ناشکری کے جو جذبات ہیں اس کو کفر تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ناشکری کے وہ جذبات ہیں جن کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے، کہ جب اللہ نے بندے کو دیا ہے تو اس پر شکر نہیں ادا کر رہا ہے، بلکہ وہ اس کی اور ناشکری کر رہا ہے۔ جب اللہ نے اس کو مکان دیا تو کہتا ہے مکان اچھا نہیں ہے، جب اللہ نے اس کو نوکری دی تو کہہ رہا ہے نوکری اچھی نہیں ہے، اللہ نے اس کو رزق دیا تو کہہ رہا ہے کھانا یہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو جتنا نوازا ہے اس کی ہوس اور حرص بڑھتی جا رہی ہے، اور اس پر وہ راضی ہی نہیں ہے، قانع نہیں ہے، اور وہ بڑوں کو دیکھتا ہے، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے میرے پاس یہ ہوتا، میرے پاس یہ ہوتا، میرے پاس یہ ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا، لازیدنکم، ضرور ضرور میں تمہیں خوب زیادہ دوں گا، وَلَئِن کفرتم، اور اگر تم نے میری ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے، بہت دردناک ہے۔ افسوس یہ ہے کہ لوگ جو ان کو رزق میسر ہے، جو ان کو ہاتھ پیر کی دولت میسر ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، ہاتھ پیروں کی طاقت ہے، مگر وہ اس پر کبھی شکر نہیں ادا کرتے۔ ان کو چاہیے ذرا اسپتال میں جا کر دیکھیں، جو بیڈ کے اوپر لوگ لیٹے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں کو ہلا نہیں سکتے، کسی کے فالج کا اٹیک ہوا ہے، اپنے ہاتھ پیروں کو ہلا نہیں سکتا، کوئی بیچارہ کوما میں پڑا ہوا ہے، کوئی بیچارہ ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہے، کوئی کس طرح کی بیماریوں میں ہے، کوئی کس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ آدمی ان کو دیکھے اور دیکھے کہ کم سے کم ہم تو ٹھیک تو ہیں، ان کے اوپر کتنا پیسہ لگ رہا ہے اور ہم الحمدللہ اس سے سلامت تو ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے جسم پر شکر ادا کرے، اپنی نعمتوں کا اللہ کا شکر ادا کرے۔ رزق اس کو مل رہا ہے، ذرا سا سوچے کہ کتنے لوگ ہیں جو جیلوں کے اندر بند ہیں، جو کھانا تم کھا رہے ہو وہ ان کو میسر نہیں ہے۔ ذرا دیکھو کہ اس وقت جو ملک، پوری دنیا میں جو جنگ مسلط ہے، ملک شام میں اور فلسطین میں اور دوسرے علاقوں میں، جہاں پر افغانستان اور کہیں کہیں پر جہاں پر جنگیں مسلط ہیں، وہاں آپ دیکھیے کہ لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں بھوک سے بلبلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ آپ ذرا سا دیکھیں تو کہ وہ رزق جو تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے اور تم اس پر منہ بنا رہے ہو، تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، تم کو لگ رہا ہے کہ یہ کھانا ہم نہیں کھائیں گے، یہ اچھا کھانا نہیں۔ ذرا سوچو ان کو جو بیچارے اس قدر پریشان ہیں کہ ان کو کھانے کو میسر نہیں، آدھی روٹی کا ٹکڑا ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ دال، وہ چاول، وہ آدھی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور وہ لوگ بیچارے اس کو پا نہیں رہے ہیں۔ ان سے پوچھو، ان سے کوئی پوچھے جا کر، یہ آدھی روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا بھی مل جائے تو ان کے لیے بہت بڑی چیز مل گئی، بہت بڑی نعمت مل گئی۔ جو بھوکے ہیں، 1 دن کے، 2 دن کے، 3 4 دن کے بھوکے ہیں، جن کو کھانا میسر نہیں ہے، جو لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں، ان سے پوچھو کہ جو کھانا تم اطمینان سے بیٹھ کر کھا رہے ہو، ان کو کھانا میسر نہیں ہے وہ۔ لیکن اللہ کی ان نعمتوں کا بندہ شکر نہیں ادا کرتا، نہ اپنے ہاتھ پیروں پر شکر ادا کرتا ہے، نہ اپنی کھانے کا شکر ادا کرتا ہے، نہ اپنے کپڑے کا شکر ادا کرتا ہے۔ جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے اس پر شکر نہیں ادا کرتا ہے۔ اس کی نگاہ ہمیشہ اپنے سے اوپر کے لیے ہے، کہ فلاں کے پاس کار ہے اور فلاں کے پاس بنگلہ ہے، فلاں کے پاس گاڑی ہے، تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ انسان اسی طرح سے ان سائے کے پیچھے بھاگتا رہے گا، اللہ کی ناشکری کرتا رہے گا، یہاں تک کہ قبر کے اندر پہنچ جائے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادی من ذهب لحب ان يكون له وادیان، اگر آدمی کو سونے سے بھری ہوئی ایک وادی دے دی جائے، پوری پہاڑوں کے بیچ میں جو وادی ہوتی ہے سونے سے بھر دی جائے، تو وہ تمنا کرے گا کاش کہ میرے پاس 2 وادی ہوتی۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کے اس منہ کو، اس کی اس خواہش کو کوئی بھر نہیں سکتا سوائے قبر کی مٹی کے۔ قبر کے اندر چلا جائے اور مٹی اس پر ڈال دی جائے، مرتے مرتے بھی اس کی خواہشیں کبھی کم نہیں ہوں گی۔ لہٰذا قناعت کرنا سیکھو، اللہ رب العزت نے جو عطا کیا ہے اس پر شکر ادا کرنا سیکھو۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کہ ان کو کیا میسر ہے، تم کتنے اچھے ہو ان سے، کتنے گنا تم زیادہ اچھے ہو، اور اپنے اعمال کو دیکھو، دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، لیکن پھر بھی اللہ دے رہا ہے۔ اس ارحم الراحمین کا شکر نہیں ادا کرتے۔ ہم تھے ہی کس لائق؟ ہم اس لائق ہیں کہ ہم کو روٹی کا ایک ٹکڑا بھی دیا جائے؟ ہم صبح شام گناہ کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کی اس کائنات میں زمین کے اوپر دندناتے پھرنے والے اور ناشکری کر کے مسکراتے ہوئے اور ہنستے ہوئے رہنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد بھی ہمارے منہ سے قہقہے نکل رہے ہیں اور ہماری ہنسی نکل رہی ہے۔ افسوس ہے اس پر، افسوس کی بات ہے، اور پھر بھی وہ ارحم الراحمین دے رہا ہے۔
وہ جو بے انتہا شفیق ہے، بے انتہا مہربان ہے، بے انتہا اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، وہ پھر بھی ہمیں عطا کر رہا ہے، ہمیں دے رہا ہے، مگر ہمارے منہ سے الحمدللہ تک نہیں نکلتا، ہمارے منہ سے اللہ کی تعریف نہیں نکلتی، ہمارے یہ نہیں نکلتا کہ جب ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے میرے پروردگار، میرے رب، تو نے بہت نوازا ہے، یا اللہ ہم تو اس کے لائق نہ تھے لیکن آپ نے بہت دیا ہے پروردگار، یہ آپ کا شکر ہے، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ کا احسان ہے، الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے بہت دیا۔ اس بات پر شکر ادا کرے بندہ تو اللہ رب العزت اسے اور زیادہ نوازے گا۔ تو یہاں پر قصہ بیان کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ یہ پورا قصہ آگے چل کر آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔